بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگ بھی رمضان کے آخری عشرے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، تو پھر آج رات کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بھی طاق رات میں یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیبی مدد کے نظارے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج طاق رات اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر رات کو پڑھتے ہیں تو صبح تک ہر دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا، بخشش والا اور جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک موقع بڑا قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں ہر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے جس حاجت کی نیت کر کے پڑھیں گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی رات یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گا، کیونکہ آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور برکت والا دن ہے، ہر رات ہی قبولیت اور برکت والی رات ہے، لیکن آج طاق رات مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ تو محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت کے وعدے لے کر آتا ہے۔ جو بندہ رمضان کے شب و روز اللہ پاک کا ذکر اور اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، پھر وہ اللہ پاک سے جس چیز کی حاجت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اور اللہ پاک اس مہینے میں اتنی فضیلت رکھی ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات کی ربوبیت جانتے ہوئے اور خالق کن مانتے ہوئے جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اس کے پاس سجدہ ریز ہو کر جب اللہ پاک سے وہ کامل دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ہر چیز سے بے نیاز فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ اللہ کی ذات اس کا سارا سال کا رزق نواز دیتا ہے۔ آج زندگی موقع دے رہی ہے، پھر سارا سال تو ہمیں ویسے ہی اپنی دنیا میں مگن رہنا ہوتا ہے۔ آج محنت کر لو، آج کی محنت کل کی آسانی کا باعث بنے گی۔ اگر کوئی بندہ آج کچھ بھی لے کر بیٹھے گا، کوئی بھی خاص حاجت صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات بہتر ہونے جاتے ہیں۔ تو راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کے اس عمل کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا عشرہ بھی آ چکا۔ آخری موقع ہے تیسرے عشرے میں طاق رات رب کریم سے توبہ کرنے والوں کو اللہ فوراً معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی پورا سال تنگ دست، پورا سال گناہوں میں ڈوبا ہوا، تو آج رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔ باوضو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے،
نماز والا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی بیٹھیں گے تو وہ ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے ہر کسی کا مقصد الگ ہے۔ آج وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ میں سے جس کو رزق چاہیے وہ رزق کی نیت کر لے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو کوئی بے اولاد ہے، کئی سالوں سے اولاد نہیں رہی، وہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل میں آسانی فرمائے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، آپ لوگوں نے جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ان میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور آپ لوگوں نے اب پہلے نمبر پر جو عمل، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے دو نام ہیں، یہ میرے رب کی دو صفات ہیں، یا حافظ یا سلام۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے۔ آج لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ جادو جنات کی وجہ سے آج جوان بیٹوں کے رشتے نہیں ہوئے، رشتوں میں بندشیں، رکاوٹیں ہو گئیں۔ آج یا حافظ یا سلام بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے مقصد میں یقینی ہو جائے۔ یا حافظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، اور یا سلام کا مطلب ہے سلامتی بھیجنے والا۔ یعنی کہ یا حافظ یا سلام کو ملا کر پڑھنے سے ہمیشہ کی حفاظت، ہمیشہ کی کامیابیاں، ہمیشہ کی خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آپ نے یا حافظ یا سلام کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حافظ یا سلام ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حافظ یا سلام ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا حافظ یا سلام ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حافظ یا سلام، یا حافظ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا حافظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، اور آپ کے دنیا جہاں کے جو بھی نیک مقاصد ہیں ان میں کامیابی کے لیے، ان میں سلامتی کے لیے آپ لوگ یا حافظ یا سلام کو 11 بار پڑھ لیں۔ یا حافظ یا سلام کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانا تو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا مستجاب الدعوات بنانے والا عمل ہے۔ آپ لوگ مستجاب الدعوات اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے۔ رب العالمین کے 2 نام ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے، خاص ترتیب ہے جو کہ احادیث مبارکہ میں ہی ملتی ہے۔ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا وظیفہ ہے، یہ آپ لوگوں نے پورا پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے،
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے اس مناسبت سے پڑھنا ہے کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو گئی ہے تو یقین کریں آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، کیونکہ تاک رات کو آخری عشرے میں ڈھونڈنے کا حکم ہے، تاک راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ آج بھی تاک رات ہو سکتی ہے، شب قدر ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آج کی رات میں شب قدر رکھ دی اور آپ نے اس رات میں یہ عمل کر لیا تو پھر وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ اس لیے اکابرین فرماتے ہیں شب قدر میں صرف 10 بار سورہ قدر لازمی پڑھ لیں، تو آپ نے چوتھے نمبر پر یہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھ لینا ہے۔ سورہ قدر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر ہے اور اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صرف 2 نوافل پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر کی تلاوت فرمائیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے آپ لوگ دوسری رکعت میں مکمل کر لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک بار دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اور بالخصوص ایک بات ملاحظہ کریں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی لازمی توبہ کرنی ہے۔ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہمارے نصیب کے آڑے آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری کامیابی رک جاتی ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کا رزق ہم پر تنگ ہو جاتا ہے، ہم پر طرح طرح کی آزمائشیں آنے لگتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے، پہلے ہم لوگ اللہ پاک سے اپنی صلح کر لیں، ہم لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جب ہم لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک کی ذات بھی ہمیں نوازنا شروع کر دے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ سارے اچھے نام، ساری اچھی صفات میرے رب کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کے کوئی سے 2 نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔